جی الحمد للہ، ہاں میں نے آن کر دی ہے ریکارڈنگ، ٹھیک ہے، آن کر دی ہے۔ اور پڑھائی ہو رہی ہے؟ جو بیچ میں چھٹیاں آتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ پڑھائی ہوتی ہے یا ادھر ادھر کے کام ہوتے ہیں؟ جی میں بھی خیریت سے ہوں الحمد للہ۔ اچھا، دونوں ہوتا ہے، ریویژن ہوتا ہے، بہت صحیح ہے۔ اور کیا آپ لوگوں کی مصروفیات رہتی ہیں؟ ریویژن چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک یہ والا ویک نکال کر انشاء اللہ تعالی میں ٹیسٹ لینا آپ کا اسٹارٹ کر دوں گی، ٹھیک ہے، میری سہولت ہو گئی ہے انشاء اللہ تعالی۔ اور ٹائم نکال کر میں آپ کا ٹیسٹ لوں گی، اور اس میں تفسیر کے کوشچنز بھی ہوں گے اور اس میں ورڈ ٹو ورڈ بھی ہوں گے، تو یاد کرنا ہے۔ اور جن کو یاد ہے وہ ریوائز کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرتے رہیں، اور روز ایک بار آپ اٹھا کر دیکھ کر بھی ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گی نا، دیکھ کر بھی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کوئی پریشانی آئے گی نہیں۔ شروع سے ہی لوں گی، ٹھیک، میں نے صرف شاید اس کا ہی لیا تھا نا ٹیسٹ، سورہ فاتحہ کا ہی لیا تھا میں نے ٹیسٹ، باقی تو اور کسی چیز کا لیا ہی نہیں تھا۔ ایک ایک رکو کر کے کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے، پہلے ایک رکو کا ٹیسٹ پھر دوسرے رکو کا، اس طرح سے انشاء اللہ تعالیٰ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسماء آپ ورڈ ٹو ورڈ کر دیجیے، پھر انشاء اللہ تعالیٰ میں کلاس اسٹارٹ کر دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آواز آ رہی ہے میم میری؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی آ رہی ہے آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قل کہا، نہ ہم نے، اہبتو تم سب اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فا تو اما جب بھی، یاتین آ جائے، کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فا تو من جو، تبعہ اتباع کرے گا، ہدا ہدایت کی، یا میری، فا تو لا نہیں، فلا نہیں، خوفن خوف ہوگا، کوئی خوف ہوگا، علیہ پر، ہم ان پر، علیہم ان پر، وا اور لا نہیں، وہ ہم وہ سب، یحزنون غمگین ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جی، تو اگر اس سے پہلے والی آیت اگر ہم دیکھیں، جو آیت نمبر 37 تھی، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب آدم علیہ السلام کو فوراً ہی کیا ہو گیا، فوراً ہی آدم علیہ السلام کو ریئلائز ہو گیا، فوراً ہی آدم علیہ السلام کو جو ہے اس بات پر احساس کہ مجھ سے کیا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ وہ شیطان کی طرح اڑے نہیں رہے، ہے نا، شیطان کی طرح انہوں نے جو ہے وہ اڑ نہیں دکھائی کہ جو ہے وہ اپنی غلطی نہیں مانی، دوسروں پر جو ہے الزام لگا دیا، یا انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے تو شیطان نے ہی بہکایا تھا، ہے نا۔ لیکن یہ ایٹیٹیوڈ انہوں نے نہیں دکھایا، حالانکہ غلطی تو شیطان کی ہی تھی، اصل میں ہی ان کو شیطان نے بہکایا تھا، لیکن پھر بھی جو ہے انہوں نے عاجزی دکھائی، اور عاجزی دکھا کر کیا کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی، لیکن ان سے توبہ کرنا نہیں آتی تھی، ہے نا۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے پہلے کچھ کلمات سیکھے، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سکھا دیجئے، اور پھر جو ہے ان کے کلمات سورہ اعراف میں بھی آتے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا، کہ اے اللہ کیا تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی تھی، اے اللہ تو نے کیا مجھے جنت میں نہیں رکھا تھا، ہے نا۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے بہت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، پھر معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم،
سوری وہ التواب الرحیم، بے شک اور حقیقت یہ ہے. دیکھیے انہو جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے نا انہو، تو یہ انہو کا میننگ ہوتا ہے حقیقت یہ ہے، یا کہیں ہم در حقیقت، یا ہم کہیں کہ ریالٹی. ٹھیک ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک، یہ تواب جو ہے نا، تواب کا ورڈ تا واو اور با اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا ایک پارٹ اس دن رہ گیا تھا بتانے کے لیے، پہلے اس کو ہی دیکھ لیجئے. تا واو اور با اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور تواب میں جو واو پر تشدید لگی ہوئی ہے یہ جو ہے بار بار کا معنی دیتی ہے. ٹھیک ہے، کنٹینیوٹی کا معنی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب انسان توبہ کرے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، ہر کسی کو معاف کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ صرف ایک بار معاف کر کے جو ہے دوبارہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ جب انسان غلطی کر کے آئے اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام نے تو غلطی ایک ہی کی تھی، ہے نا، ابھی تو ان سے ایک ہی غلطی ہوئی تھی، ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تواب کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ صرف یہ فرما دیتے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے اس غلطی پہ معاف کر دیا. کچھ آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ بار بار اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ دیکھیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بنی آدم کیا کریں گے. اب یہ آدم علیہ السلام جب زمین پر جائیں گے اور کیا ہوں گی، ان کی اولادیں ہوں گی، اور یہ کیا کریں گی، پھر بار بار غلطیاں کریں گی، بار بار گناہ کریں گی، ان سے بھول چوک ہو جایا کریں گی، ان سے جو ہے خطائیں ہو جایا کریں گی. تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو معاف کر دیا تھا، آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا تھا، تو پھر وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. نہیں، بلکہ جب بھی جس سے بھی کوئی غلطی ہوئی اور وہ شرمندہ ہوا اور اس نے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کی، اللہ تعالیٰ ان تمام کو کیا کر دے گا، معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ مہربان ہے، اور اس نے جو ہے قرآن میں ہی بتا دیا کہ کون لوگ ہیں جس کی وہ توبہ قبول نہیں کرتا، اور اس کیٹیگری کو چھوڑ کر جو ہے اللہ تعالیٰ سب کی توبہ قبول کرتا ہے. پتہ نہیں مہر کی کیا پرابلم ہو گئی ہے، اور شاید ان کا لاگ آؤٹ ہو گیا ہے. کیا کریں، کلاس کے ٹائم پہ ہی سب کو یاد آتا ہے نا. چلیے دیکھی جائے گی بعد میں. تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں ہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. ٹھیک، تو اب ایسے بننے سے تو ہمیں رک جانا چاہیے نا، جب اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا. اس کے علاوہ اللہ سب کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور کس کی نہیں کرے گا؟ سورہ نساء میں آتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. ٹھیک ہے، اور توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو کیا کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور توبہ بھی کرتے رہتے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ گناہ نہیں چھوڑتے، یعنی کہ توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن اپنے گناہوں کو کیا ہے، چھوڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آدم علیہ السلام وہ جو توبہ کیا ہوتی ہے، گناہ کو چھوڑنا شرط ہوتی ہے توبہ میں کہ آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں. آدم علیہ السلام ایسا تو نہیں تھا نا کہ ہاتھ میں تسبیح لے کے استغفار استغفار بھی کر رہے ہوں اور اس پیڑ کے پاس بار بار جا بھی رہے ہوں. ایسے کر رہے تھے کیا وہ؟ پھل بھی کھا رہے ہوں ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ استغفار بھی چل رہی ہو، تسبیح پہ تسبیح، تسبیح پہ تسبیح، کے اللہ تعالیٰ معافی تو مانگ لی میں نے، ہے نا. ایسا تو نہیں کر رہے تھے وہ، ہے نا. تو یہ توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ انسان کیا کرے، سب سے پہلے تو اس گناہ کو چھوڑے، ہے نا، اور اس گناہ پر آئندہ نہ جانے کا بھی قصد کرے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ گناہ نہیں ہوگا. پوری کوشش کے ساتھ جو ہے اس میں لگا رہے کہ یہ گناہ ہم سے نہیں، ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. اس کے باوجود انسان کی فطرت ہے، انسان کمزور ہے، اگر اس سے ہو جاتا ہے گناہ وہ الگ بات ہے، لیکن یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ چلو ہم کر لیتے ہیں پھر بعد میں توبہ کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو ایسا یہ چیز، یہ ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف بتا دیا اس کے علاوہ جو بھی توبہ کرے گا، گناہ کو چھوڑے گا اور پوری کوشش کرے گا کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کرے، اور لیکن پھر بھی اس سے ہو گیا یا کوئی نیا گناہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا انشاء اللہ تعالیٰ. تو پھر اچھا آپ دیکھیں کہ
اتنا زیادہ ایمفسائز اللہ تعالیٰ نے آیت میں دیا. سب سے پہلے کہا ان، بے شک، ٹھیک ہے، بے شک سے تاکید کی. پھر ہو، وہ ہے نا، ہوا وہی، التواب بہت زیادہ، بار بار، ٹھیک، تاکید کے الفاظ ہیں یہ سارے. اور الرحیم میں بھی کیا ہے؟ الرحیم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپرلیٹو فارم ہوتی ہے اور فعیل کے وزن پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو الرحیم، تو سب میں آپ دیکھیں کتنی زیادہ تاکید ہے، اتنے زیادہ ایمفسائز کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ہمیشہ غلطی کرو تو ایکسیپٹ کر لینا، مان جانا، اور ماننے کے بعد کیا ہے، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آنا، وہ تمہیں کیا کر دے گا، معاف کر دے گا. اور آپ دیکھیں کہ کیوں بار بار اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے؟ کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ الرحیم ہے نا. بار بار رحم بھی تو وہی کرتا ہے نا. اگر اس کے اندر رحم نہیں ہوتا، اگر رحمت جو ہے اس کی بھاری نہیں ہوتی، اگر رحمت اس کی چھائی ہوئی نہیں ہوتی ہر چیز پر، تو پھر وہ کیسے کسی کی توبہ قبول کر لیتا ہے نا. اور جبکہ وہ کتنا بڑا بادشاہ اور تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کو پال رہا ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے. اگر وہ جو ہے وہ نہیں بھی معاف کرے تو بندے اس سے سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں کیوں معاف نہیں کیا. اور دیکھیں جب انسان تھوڑی بہت بھی اس کو ملکیت مل جاتی ہے، کہیں کا وہ بادشاہ بن جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک گھر بھی مل جاتا ہے تو انسان کیا ہے، اپنی چلاتا ہے، اور جو ہے وہاں پر کسی کو، اپنی پرجا کو اور اپنی رعایا کو معافی نہیں دیتا ہے نا، معافی نہیں دیتا. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے پھر کہ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک ہی غلطی پر کیا کرے، اٹھا کر انسان کا سر قلم کر دے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، بار بار انسان کو موقع دیتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، بہت زیادہ رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اگر یہ رحم اس کے اندر نہیں ہوتا تو ایک کو بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، معاف نہیں کرتا. رحمت کی بنا پر ہی اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی راستہ دکھایا توبہ کو، توبہ کا، ہے نا. توبہ کے اپنے دروازے بھی اوپن رکھے، توبہ کے کلمات سکھائے، ٹھیک ہے. اور اتنے بہترین یہ کلمات ہیں جو میں نے آپ کو آدم علیہ السلام کی دعا بتائی تھی، جو سورہ اعراف میں آتی ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اتنی بہترین دعا ہے کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ مقبول دعا ہے، ٹھیک ہے. جو یہ مانگے گا اس کے ایسے ہی دعا قبول ہوگی جیسے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ مقبول دعا ہے، یعنی کہ اگر کوئی اس کو پڑھ کر اور اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو اس کے بعد آج کی جو آیت ہے، آج جو ہم انشاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے فرمایا، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا تھا نا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا، کہ اتر جاؤ سارے کے سارے یہاں سے، ٹھیک ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، اور فمن تبع ہدایا، تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، تو نہ اس پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوگا، نہ ہی وہ کبھی جو ہے اداس ہوگا، ٹھیک. تو وہی والا سین کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ یہاں سے جو ہے اتر جاؤ، وہاں پر سختی تھی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، جاؤ تم وہاں پر جو ہے یہاں سے نکلو، ٹھیک. وہاں پر سختی تھی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نرمی سے اور گائیڈنس دے کر، رہنمائی کر کے، ہدایتیں دے کر، اچھا برا سمجھا کر ودا کیا، ٹھیک ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ دو بار کیوں آیا؟ ایک بار اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں غصہ چھلک رہا ہے نا، اترو یہاں سے سارے کے سارے، ٹھیک ہے. اور جاؤ یہاں سے، غلطی کر دی. اب جیسے ہی آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کا کیا کر دیا، اپنے رحم یہاں پر شو کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سچ میں ہی رحم کرنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیار سے کہا کہ چلو اچھا ٹھیک ہے، جو ہوا جانے تو، بنے تو تم زمین کے لیے تھے، ایک دن تو تمہیں وہیں لوٹنا تھا، ہے نا. تو تم چلو جاؤ یہاں سے سارے، اور جو ہے جب بھی میری ہدایت آئے کوئی بھی، تو جو پیروی کرے گا، گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے دی، ان کو کچھ نصیحتیں سکھائیں، جو پیروی کرے گا اس کو کچھ نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوگا، ٹھیک. تو اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک انداز بھی ہمیں دکھا، ہے نا.
کہ جب بھی کسی کو ودا کریں تو کیسے کہ نصیحتیں کر کے اچھا بھلا سمجھا کر، خاص طور پر اپنے پیرنٹس وغیرہ جو بچوں کو کہیں باہر بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے یا جاب وغیرہ کرنے کے لیے، تو کیا کرے ان کو جو ہے وہ مار پٹک کر، ہے نا، جاؤ اب نکلو یہاں سے، ہے نا، اور بھٹکتے پھرو، کیسے کیسے ماں باپ جملے بول دیتے ہیں نا، اب تمہیں پتہ چلے گا سرد گرم کیا ہوتا ہے نا، اونچ نیچ کیا ہوتی ہے زمانے کی، کماؤ گے تو اب تمہیں احساس ہوگا۔ تو جو ہے وہ یہ سب چیزیں کہنی ہے، لیکن طریقے سے جو ہے پیار سے اور رحم دلی کے ساتھ، تاکہ کیا ہو، وہ آپ کی طرف سے متنفر نہیں ہو، ٹھیک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جا تو رہے ہو، جانا ہی پڑے گا، ہے نا، بنے ہی تم کیا تھے، دنیا کے لیے تھے، لیکن تم یہ ٹپس یاد رکھنا کہ جب جب تمہارے پاس میں میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی، تم دنیا میں رہو گے، میں ہدایت کا سامان بھیجتا رہوں گا، ہدایت کے ریسورسز اترتے رہیں گے۔ اور کیا کیا ہے ہدایت کے سورسز ہمارے لیے؟ ہمارے لیے ہدایت کے سورسز سب کے لیے بتائیے، تمام ایک سا مطلب جنرل میں بتائیے گا، کیا کیا ہے ہدایت کے سورسز؟ ٹھیک ہے، قرآن، اور ہاں وہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک۔ اچھا اب دیکھیں، اگر ہم کامن کر دیں نا، سب چیزوں کو کامن کر دیں، صرف یہ آدم علیہ السلام سے لے کر چلیے، یہ صرف امت مسلمہ کی بات نہیں ہو رہی، ہماری نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، یہ آدم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے اگر ہم کامن کریں گے چیزیں، تو ہم قرآن نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے تمام آسمانی کتابیں، ٹھیک ہے۔ ساری کی ساری آسمانی کتابیں کیا ہے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے ہدایت کا سورس ہے۔ پھر تمام انبیاء، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ تمام انبیاء، تمام نبی جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں وہ، تمام رسول جو بھی دنیا میں رسول آئے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ میں کیوں کامن کر رہی ہوں، میں صرف کیوں قرآن اور سنت کی بات نہیں کر رہی ہوں، سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آئی، بتائیے۔ ہمارے لیے تو یہ ظاہر ہے وہی ہے، کیونکہ ہمارے نبی تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہماری کتاب تو صرف قرآن ہے۔ لیکن آل اوور اگر آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کے بعد سے، تو پوری دنیا کی بات کریں گے نا ہم، جہاں سے دنیا شروع ہوئی، جہاں سے آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اس کے بعد کیا کیا سورسز اللہ تعالیٰ نے بھیجے، سب انسانوں کی بات، ٹھیک۔ تو تمام آسمانی کتابیں، تمام انبیاء، تمام رسول، اور ان کے اوپر اترے ہوئے صحیفے بھی، ٹھیک ہے، صرف کتابیں نہیں بلکہ اسکرولز بھی اترتے تھے، صحیفے بھی اترتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ وہی جو ہے وہ عام معنی میں آ جائے گی، کیونکہ تمام انبیاء پر وہی بھی آتی تھی، اور اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو وہی تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی آئی ہے، باقی کتابیں تو ڈائریکٹ آسمان سے پوری پوری اتری ہیں، اور قرآن کتاب کی شکل میں نہیں بلکہ وحی کی شکل میں آیا ہے، لیکن ویسے بھی وہی اللہ تعالیٰ جو ہے انبیاء کو بھیجتا رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم وحی بھی لے سکتے ہیں، کتابیں بھی لے سکتے ہیں، اور جو یہ تمام انبیاء تھے، ان کی سنتیں بھی کیا ہو گئی، ہمارے لیے ہدایت کا سورس ہو گئی۔ اور اگر صرف ہم اپنی بات کریں، یعنی کہ جو امت مسلمہ اس وقت ہے، تو ان کے لیے ہدایت کے سورس بھی کیا رہیں گے، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی ابھی بتایا کہ قرآن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، حدیثیں، اور ایک رہ گیا، بس ایک کسی نے نہیں بتایا، ایک چیز رہ گئی، بتائیے کیا رہ گئی؟ جی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، ٹھیک ہے، ان کے قول اور ان کے عمل بھی کیا ہے، ہمارے لیے صحابہ اکرام کے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا سورس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو اور ان کے ایمان کو ہمارے لیے کرائیٹیریا بنایا ہے، کہ اگر تمہیں چیک کرنا ہے کہ تمہارا ایمان اور تمہارا عمل صحیح ہے یا نہیں، تو تم صحابہ اکرام کو دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری ہدایت کے سورسز آپ لوگ نا لکھ لیا کریے، ٹھیک ہے، بہت ایزی ہو جاتا ہے، آج یہاں پر بات ہوئی ہے، آگے کبھی آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں یہ تازہ ہو جائے گا کہ ہاں ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر تھوڑا سا لکھ لیں گے تو اور اچھے سے جو ہے وہ پکا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہدایت کے سورسز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دنیا میں بھیجتا رہوں گا، ایسا نہیں ہوگا کہ اب میں نے تمہیں گائیڈ کر دیا اور بس تم جا کر ایسی ہی دنیا میں بھٹکتے پھرو گے، نہیں،
میری طرف سے کوئی نہ کوئی ہدایت آتی ہی رہے گی، ٹائم ٹو ٹائم کچھ نہ کچھ میں بھیجتا ہی رہوں گا، ہے نا؟ اور تاکہ کیا رہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ انتظام کیا ٹائم ٹو ٹائم، کچھ وقفے کے بعد، کچھ دیر کے بعد، کچھ سالوں کے بعد کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی رسول آتا ہی رہتا تھا؟ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا؟ بتائیے کیا مین ریزن اس کا کیا تھا؟ ہوں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس چیز کا مین ریزن کیا رہا ہوگا؟ کلاس میں اٹینٹیو رہیں گے مزہ بھی آئے گا، ہے نا، پڑھنے میں، اور نہیں رہیں گے جی تاکہ لوگ غافل نہیں ہو جائیں، تاکہ لوگ بھول نہیں جائیں، اور تاکہ لوگ کیا ہو، سیدھے راستے پر پھر سے آ جائے، اگر بھٹکے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں، تو واپس جو ہے وہ واپس سیدھے راستے پر آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا مین ریزن رہا ہے ہر دور میں نبی اور رسولوں کو بھیجنے کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی امت، کوئی بستی ایسی نہیں گزری جہاں میں نے اپنا رسول، جہاں میں نے اپنا نبی نہیں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر بستی میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے۔ ہاں اب جو ہے، اب ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور آخری نبی ہے تو اس کے بعد اس کا مطلب کہ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول نہیں آئے گا، اور جو آئے گا، حدیث ہے نا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہے، اور کچھ اس میں سے سچ بھی ہوئی ہے۔ حدیث ہے کہ 30 سے زیادہ جھوٹے کذاب انبیاء آئیں گے، ٹھیک ہے، جو اپنے آپ کو کیا کریں گے، نبی ڈکلیئر کریں گے، لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ بھیجنا چاہیے تھا نا اللہ تعالیٰ کو، تو اتنا سارا ٹائم نکل گیا، اب تو 1400-1500 سال ہونے جا رہے ہیں، تو بھیجنا چاہیے تھا نا اللہ تعالیٰ کو۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے سلسلہ روکا؟ بتائیے کیوں یہ چین سٹاپ ہو گئی؟ ٹھیک ہے، دین مکمل ہو گیا، اور ایک تو یہی ریزن ہے کہ دین مکمل ہو گیا، لیکن ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے بیچ صرف اتنا فاصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں اپنی اٹھا کر دکھائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب قیامت اب قریب ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ٹائم کے حساب سے ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ٹائم کے حساب سے اللہ کے لیے یہاں کے 1000 دن ایک دن کے برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں کے 1000 دن اللہ کے یہاں ایک دن کے برابر، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے یہاں ابھی 1.5 دن ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے ابھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنے دن ہوئے؟ 1.5 ہی ہوئے ہیں، ابھی پورے وہ بھی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے حساب سے تو ابھی بہت کم ٹائم ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے، اور پھر ویسے بھی اگر دیکھیں کہ قیامت میں جو وہ ہوگی، قیامت جب قائم ہوگی تو وہاں کا جو ٹائم ہوگا وہ یہاں کے ٹائم سے بالکل ڈفرینٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ قلیل ہے نا، بہت کم ہے۔ تو دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ بہت چھوٹی، بہت کم پیریڈ آف ٹائم کی ہے، اس لیے جو ہے ہم چونکہ اتنی ہی عمر لے کر آتے ہیں، اس لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہے ابھی تو بہت عرصہ ہے، پتہ نہیں کب آئے گی قیامت، اتنا سارا ٹائم تو نکل گیا، ہزاروں سال نکل گئے۔ تو ہاں میں یہ بتا رہی تھی کہ اس وجہ سے جو ہے اب ختم نبوت ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، قیامت کو زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ تو آپ دیکھے ہوں گے، کچھ اسکالرس تو کہتے ہیں کہ بس اب آنے ہی والی ہے قیامت، ہے نا، بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں، بہت ساری نشانیاں جو تھوڑی بہت رہ گئی ہیں ان کی جو ہے وہ سائنس دکھ رہے ہیں کہ وہ کب ظاہر ہو جائے، کچھ نہیں پتا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اب کیا ہے، سٹاپ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی نہ کوئی ہدایت میری طرف سے ضرور آئے گی، تاکہ انسان جو ہے وہ اگر بھٹک گیا ہے تو وہ سیدھے راستے پر دوبارہ سے آ جائے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ہدایت جو ہے وہ دنیا میں نہیں آئے گی۔ اچھا آپ دیکھیں یہاں پر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نا، نون الف زبر نا کا ورڈ استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہیں پر ایک بات سمجھ لیجیے، ہم نے، ہے نا، ہم نے کہا، اور ہم جو ہے وہ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ نون الف زبر نا پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو نعوذ باللہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے یہاں سے کہ کیا نعوذ باللہ جو ہمارا معبود ہے وہ جمع ہے، یعنی کہ بہت سارے ہیں؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ تو جمع کا صیغہ، یہاں پر یہ جمع کی فارم ہے، پلورل کی فارم نہ آتی ہے۔ جیسے میں پوری کلاس کے لیے کہوں کہ ہم نے کہا تو میں کہوں گی قلنا،
ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے اکیلے کے لیے کیوں کہا قلنا، ہم نے کہا؟ یہاں سے کوئی اعتراض کر سکتا ہے نا کہ تمہارے اللہ تعالیٰ نے بھی تو اپنے لیے جو ہے وہ ہم کا ورڈ یوز کیا، اس کا مطلب تمہارے اللہ تعالیٰ بھی بہت سارے ہیں، نعوذ باللہ. تو کیا جواب دیں گے اس کا؟ جی، اسما عزت اور تعظیم. آپ نے لکھنؤ کے وہ دیکھے، لکھنؤ وغیرہ کے لوگوں کی لینگویج دیکھیے وہ میں کو بھی ہم کہتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے بلایا، ہم نے کھایا. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو ہم. اور پھر آپ اگر راجا مہاراجا بادشاہ وغیرہ کو دیکھیں گے تو ان کی لینگویج بھی ایسی ہی ہوتی تھی. نواب وغیرہ بھی ٹھیک، کہ ہم نے یہ کیا ہے نا، ہم حکم دے رہے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو تعظیم دینا اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تہذیب کی زبان، جیسے کہیں نا ہم کہ تہذیب کی زبان ہے یہ، ہم اپنے آپ کو کہنا. تو اس کا ہرگز بھی مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، آ رہی بات سامنے؟ جی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اگر ہم اپنے آپ کو ہم کہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کبھی کبھی ہمارے منہ سے بھی نکل جاتا ہے، کبھی ہم کسی سے بات کرتے ہوتے ہیں تو ہم کہہ بھی دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم یوز نہیں کر رہے ہیں، ہم تو یوز کرتے ہیں یہ چیز. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے ہمارے لیے سمجھنا کیا ہے، آسان ہے. تو ہم کر سکتے ہیں اپنے لیے ہم یوز. اچھا، یہ دن کون سا تھا؟ یہ حدیث میں کئی بار ریپیٹ کر چکی ہوں، ایک بار اور سن لیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جس میں سورج نکلا وہ جمعے کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ کب کا واقعہ، یہ کس دن ہو رہا ہے کام؟ یہ اللہ تعالیٰ کس دن فرما رہے ہیں؟ فرائیڈے میں. ٹھیک ہے، یہ فرائیڈے کا دن ہے، اور فرائیڈے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ سارے کے سارے یہاں سے چلے جاؤ. اور سارے کے سارے کون تھے وہاں پر؟ سارے کے سارے کون تھے وہاں پر؟ جی، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، اور ابلیس. ٹھیک ہے، تینوں تھے. تو اسی وجہ سے یہاں پہ جمع آئی ہے، اہبتو. ٹھیک ہے، اگر دو ہوتے تو کیا آتا؟ اہبتا. ٹھیک ہے، تو وہاں پر الف لگ جاتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر دو کے لیے آتا تو پر الف لگ جاتا، ابھی واو لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جمع کے لیے، دو سے زیادہ کے لیے کہا جا رہا ہے. ٹھیک. اچھا، ہدن سے مراد کون سی ہدایت ہوگی؟ وہی علم ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں بتائی ہے، وحی اور کتاب کے ذریعے، جس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیوں ضروری ہے اس کو فالو کرنا؟ کیوں ضروری ہے؟ اس آیت کو دیکھ کر بتائیے گا. ٹھیک ہے، ویسے جواب مت دیجیے گا، اس آیت کو دیکھ کر بتائیے گا. کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں ضروری ہے اس ہدایت کو فالو کرنا؟ جی، بارک اللہ فیک. صفت جنت کے میں واپسی کی شرط اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھی ہے کہ تمہیں اگر جنت میں واپس آنا ہے تو تم نے کیا کرنا پڑے گا؟ ہدایت کو فالو کرنا ضرور ہی ضرور ہے. ٹھیک، یہی ویزا لے کر تمہیں کیا ہے؟ جنت کا ٹکٹ ملے گا. ورنہ تمہیں اگر یہ ویزا تمہارے پاس نہیں ہوگی ہدایت کی پیروی کی، تو پھر تمہیں جنت کا ٹکٹ نہیں ملے گا. اور ہدایت کو اللہ نے جو ہے آپ دیکھیں کہ اپنی طرف منسوب کیا ہے. ٹھیک ہے، منی، میری طرف سے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ایکس وائی زیڈ کسی کی طرف سے بھی نہیں، بلکہ کس کی طرف سے ہونی چاہیے ہدایت؟ اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے. نہ کسی کے ایکسپیرینس، نہ کسی کے فلسفے، نہ کسی کی فلسفی، نہ کسی کی پوئٹری، نہ لوگوں کے خیالات، نہ طرح طرح کی باتیں، نہ جو ہے وہ ویز آف لائف دوسرے، ان کو پکڑ کر اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر جو ہے ہمیں جنت کا ٹکٹ نہیں مل سکتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہدایت وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. ٹھیک ہے، جس کا پروف ہمیں قرآن اور سنت میں ملے گا، ہدایت وہی ہوگی.
اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے قرآن میں، قل ان ہدی اللہ هو الہدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت، اللہ کی ہدایت تو وہ ہے جو صرف وہی ہدایت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی ہدایت ہی صرف ہدایت ہے، نتھنگ ایلس، اور کچھ بھی ہدایت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ کے بڑے یا کوئی عالم، کوئی فاضل جو ہے اللہ کی ہدایت میں سے ہی آپ کو کوئی ہدایت دے رہے ہیں تو وہ آپ ایکسیپٹ کریں گے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کسی سے اب پڑھیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بس قرآن اور سنت پڑھنی ہے۔ آپ کا کوئی ٹیچر، آپ کا کوئی عالم، کوئی اسکالر آپ کو قرآن اور حدیث کی بات بتاتا ہے اور بالکل اوتھینٹک بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، تو آپ نے جو ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے۔ ادروائز اگر وہ اپنے تجربے، اپنے خیالات کہ میں نے ایسا کیا تھا، میں نے 40 مرتبہ یاسین پڑھی تھی تو مجھے یہ فائدہ ہو گیا ہے نا، میں نے 1,00,000 بار آیت کریمہ پڑھی تھی تو مجھے یہ فائدہ ہو گیا، ٹھیک، اور میں نے جو ہے وہ 70 بار یہ والا درود پڑھا، 80 بار وہ والا درود پڑھا، ٹھیک، یہ والی دعا میں نے اتنی بار پڑھی تو مجھے یہ بینیفٹ مل گیا۔ یہ ساری ایکسپیرینسز جو ہیں وہ کیا ہے؟ باطل ہیں، جب تک کہ ان کا ثبوت قرآن اور حدیث میں ہمیں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے ہدایت وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچائی ہے اور ہم تک جو ہے وہ چیزیں آئی ہیں۔ دیکھیے ہو سکتا ہے میری اس چیز سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، فائدے تو ہوتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے۔ دیکھیں کہ فائدے تو مندروں میں بھی جا کر ہو جاتے ہیں، ہے نا، مورتیوں کے آگے بھی ماتھا ٹیک کر بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ مل جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو کچھ نہیں ملتا، مل جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں جو جس راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتا ہے، ٹھیک۔ جب انسان دیکھتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی منہ اٹھا کر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر آپ سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے اسی راستے پر، آپ نے کبھی ہر کام میں جب ہم ہاتھ ڈالتے ہیں تو کیا ہم کسی کے ایکسپیرینسز دیکھتے ہیں؟ کوئی آپ سے مان لیجیے آپ خالی چاول بنا رہے ہیں، خالی سادے چاول، ٹھیک، اور کوئی آپ کو بنا ایسی اوٹ پٹانگ اٹھ کے آپ سے جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ میرے حساب سے اس 2 کپ چاولوں میں 2 چمچ جو ہے وہ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، 2 چمچ نمک جانا چاہیے۔ اب وہ جو اپنے گھر میں کپ یوز کرتی ہے وہ ہے بڑا، آپ کا کپ ہے چھوٹا، آپ کیا اس کے حساب سے چلیں گی؟ کبھی بھی نہیں چلیں گی۔ مجھے تو لگتا نہیں کہ انسان تو ہر کام اپنے حساب سے کر رہا ہے، لیکن جہاں قرآن اور حدیث کی بات آ جاتی ہے وہاں تو جو ہے بھائی یہ چیزیں دیکھنی ہی نہیں ہے ہمیں، ہے نا۔ تو مجھے ایک بات بتائیے، میں صرف یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ نا، میں نے ابھی ایک لڑکی تھی ہماری کلاس کی ہی تھی اور ریسنٹلی ہی میں نے اس کو شاید ریموو بھی کر دیا ہے کلاس میں سے، تو اس نے مجھ سے جب کلاس لینے کے لیے کہا تو اس نے مجھ سے یہ بات کہی کہ کیا آپ مطلب منع تو نہیں کریں گی کہ جو ہے وہ ختم نہیں کرانے ہیں اور قرآن خوانی نہیں کرانی ہے، یہ وہ، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی۔ تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے، دین میں جو بھی کام ثواب کا ہمیں کرنا ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے نیکیاں لینے کے لیے اور خاص طور پر جنت میں جانے کے لیے جو بھی ہمیں کام کرنا ہے وہ ہمیں کون بتائے گا؟ آپ لوگ بتائیے، مجھے آنسر کریے، ہمیں کون بتائے گا وہ کام؟ ہم جس کی جنت ہے وہی تو بتائے گا نا کہ یہاں پر آنا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ ہم کسی کنٹری میں جاتے ہیں، ہم کسی کنٹری میں جاتے ہیں، کسی دیش میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کیسے رہنا ہے کون بتائے گا؟ اس دیش کے قانون بتائیں گے، ہے نا، اس دیش کا پرائم منسٹر نے جو قانون بتائے ہوں گے وہ قانون ہمیں بتائے گا، ہے نا۔ تو جنت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے، تو بتائے گا کون کہ میں کس چیز سے راضی ہوتا ہوں اور کس چیز سے راضی ہو کر میں تمہیں جنت میں بھیجوں گا، یہ بات بھی کون بتائے گا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ بتائیں گے، ٹھیک۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ ایک ایک کو آ کر تو نہیں بتائیں گے، ہے نا، کہ بھائی رات میں ہم سوئے اور صبح اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تمہیں یہ کرنا ہے اور تم اس سے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، ٹھیک، نہیں، کس کو بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنی رضا اور اپنی پسند اور ناپسند کس کو بتائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی ہم سے؟ کوئی چیز بتانے سے رہ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا ہم یہ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہم شک کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ ہرگز بھی نہیں کر سکتے، ہے نا۔
تو اب جو جو چیزیں یہ تجربے کے نام پر اور ایکسپیرینس کے نام پر اور اس نام پر بتائی جاتی ہیں کہ ان کو کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، ان کو کرنے کا بہت بڑا اجر ہے، حالانکہ قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی بھی پروف نہیں ملتا. اب مجھے بتائیے کہ کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاؤٹ نہیں کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں رہ گئیں بتانے سے، اس لیے جو ہے وہ اب ہم جو ہے ان کو پورا کریں گے. ہو گیا ڈاؤٹ؟ نہیں بتائیے. اب چاہے آپ کا کتنا بھی دل نہیں تھا وہ ڈاؤٹ کرنے کا، کتنا بھی دل نہیں تھا، کتنے بھی آپ اپنے آپ کو بڑے بڑے عاشق رسول کہتے ہیں اور جھنڈے لے کر آپ سڑکوں پر نکل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے حدیث اور قرآن سے ہٹ کر کوئی کام ثواب کی نیت سے کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے کافی نہیں سمجھا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو کافی نہیں سمجھا. آپ کو لگا کہ نعوذ باللہ کچھ کمی رہ گئی تھی، اب میں نے پوری کر دی. ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، اللہ کے لائکس کیا ہیں، اللہ کے ڈس لائکس کیا ہیں، اللہ ہی بتائے گا. مجھے کون سا کلر پسند ہے میں بتاؤں گی، آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ میں کہوں مجھے گرے کلر پسند، میں کہوں مجھے بلیک کلر پسند ہے اور آپ کہیں گرے بھی تو بلیک سے ہی ملتا جلتا ہے، میم کو گرے بھی کلر پسند ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نہیں ڈیسائیڈ کریں گی کہ مجھے کون سا کلر پسند ہے، آپ نہیں ڈیسائیڈ کریں گی کہ مجھے کیا کھانا پسند ہے. میں ڈیسائیڈ کروں گی یا وہ ڈیسائیڈ کرے گا جس کو میں نے بتایا ہے. ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو میں نے مان لیجیے کہ عمرہ کو بتایا عمرہ مجھے بلیک کلر پسند ہے، تو عمرہ آپ کو بتائیں گی کہ نہیں گرے نہیں، میم کو بلیک کلر پسند ہے. ٹھیک ہے؟ تب میں راضی ہوں گی. اب آپ سوچے کہ میں نے سوچا کہ یہ بھی تو اچھا کلر ہے، میں نے لا کر دے دیا، آپ خوش ہو جائیں اس سے، میں کیوں خوش ہوں گی؟ میں تو یہی کہوں گی نا کہ بھائی تمہیں بتایا تھا کہ بلیک کلر پسند ہے مجھے، کیوں اپنی وہاں پر چلائی؟ تم نے یہ سوچا کہ اپنا دماغ بھی میں چلا لوں تھوڑا سا. ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے یہ جواب بھی ہمیں آنے چاہیے. ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ حرج کیا ہے، غلطی کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ کا کلام ہی تو پڑھتے ہیں، یاسین ہی تو پڑھتے ہیں، ہے نا؟ تو ہمیں بتانا آنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں ہمارے دین میں نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں کوانٹٹی نہیں سکھاتا کہ تم جو ہے وہ گنتی لگاؤ اور بس شروع ہو جاؤ. ہمارا دین ہمیں کوالٹی سکھاتا ہے کہ جو بھی عمل ہو وہ احسن ہو. چاہے آپ قرآن کی دعائیں پڑھیں، آپ منع نہیں کی گئی ہیں، ہزاروں بار پڑھیں، لیکن کوالٹی والی دعائیں پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کو رٹا لگا کر نہیں پڑھیں. اس میں آپ جو ہے وہ جس چیز کی دعا ہے اس دعا پر آپ کا دھیان ہو کہ ہاں یہ چیز مجھے مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک؟ اگر توبہ کر رہے ہیں تو توبہ آپ کے ذہن میں ہو، شرمندگی ہو، اپنی غلطی کا احساس ہو. ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں کہ آپ نے بس تسبیح پکڑ لی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ شروع ہو گئے. ٹھیک؟ تو یا پھر کسی نے بھی کچھ بتا دیا کہ دکان اور مکان کے خیر کے لیے یہ کر لو، اتنے ختم کروا لو، یہ کروا لو، کوئی پروف اس کا کہیں نہیں ہے، اور لگے پڑے ہیں بھائی دوسروں کو بھی کھینچ گھسیٹ کر لا رہے ہیں. کوئی نہیں آ رہا تو برا مان رہے ہیں، اس کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں کہ لو اس نے تو اللہ کے کلام کو ہی منع کر دیا اور یہ کر دیا، یہ تو جہنمی ہے، تو جو ہے وہ گناہ ملے گا ان کو. ٹھیک ہے؟ تو میں صرف اس لیے بتا رہی تھی کہ بہت سارے لوگ اپنی فلاسفیز جھاڑ کر کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے، اس میں حرج کیا ہے نا؟ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ ہدایت کیا ہے، صرف وہی ہے جو اللہ نے اتاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. ٹھیک ہے؟ اور جہاں صحابہ اکرام کا عمل ہم دیکھتے ہیں، اس عمل کو دیکھنے کے لیے بھی کیا ہم سے صحابہ اکرام نے کہا ہے؟ بتائیے. کیا صحابہ اکرام نے ہم سے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے تو آپ جو ہے وہ ہمارا عمل بھی اوتھینٹک ہو گیا؟ بتائیے. کس نے کہا ہم سے کہ صحابہ اکرام کا عمل اور صحابہ اکرام کی باتیں بھی اوتھینٹک ہیں تمہارے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہی کہی ہیں. ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنے آپ سے نہیں کہا کہ ہماری یہ رائے ہے تو تم اس کو ایکسپٹ کر لو کیونکہ ہم صحابی ہیں، ہے نا، ہم بہت بڑے پہنچے ہوئے اللہ کے ولی ہیں، ہماری رائے ایکسپٹ کر لو. اللہ نے کہا ہے ہم سے کہ ان کا عمل، ان کا ایمان تمہارے لیے کرائٹیریا ہے، تبھی ہم ان کی طرف جاتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. ٹھیک؟ تو اتنی بات سمجھ لیں کہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے واپس، ٹھیک، ایک بار نکالے گئے ہیں واپس اگر جنت میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے شرط کنڈیشن لگا دی ہے کہ کیا ہے، تم نے میری ہدایت کی، میری منی. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ من ہدن، ہے نا، جو بھی ہدایت آئے اس کی تمہیں کیا کرنی ہے، پیروی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری ہدایت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بہت سارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہٹلر ایسے آئیں گے جو اپنی اپنی ہدایتیں بھی دیں گے.
ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر انسان کیا کرے گا، کہاں پر جائے گا، کس کو دیکھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ چیز کلیئر کر دی، وہ کنفیوژن، کہ تم نے کیا کرنا ہے، میری ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ اب ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنا بڑا بتایا، فمن طبیع ہدایا، جو میری، یہاں پر بھی دیکھیے دوبارہ سے میری، ورڈ ٹو ورڈ یاد کیا تھا، ورڈ ٹو ورڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ہے یہاں پر منی میں جو یا لگی ہوئی ہے میری، اور ہدایا میں جو یا لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ایک منٹ رکیے، میں پورا رب کر دوں پھر دکھاتی ہوں۔ یہاں پر دیکھیے، اب منی میں جو یا لگی ہوئی ہے اس کا مطلب بھی میری ہوتا ہے، اور یا ہدایا میں جو یا لگی ہوئی ہے دونوں کا مطلب میری۔ دو بار اللہ تعالیٰ نے فوکس یہاں پر کروایا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے پھر کیا ریوارڈ ہے نا، اس کی کسی غیر کی ہدایت کو ہدایت مان کر نہیں چلے گا، صرف اور صرف اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا، پھر اس کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی کیا ہے، غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، خوف اور غمگین میں کیا ڈفرینس ہے، خوف اور غم میں کیا ڈفرینس ہے؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہ خوف جو ہوتا ہے یہ فیوچر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خوف فیوچر کا ہی ہوتا ہے نا، ڈر فیوچر کا ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ آگے کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور غم کہاں کا ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے پاسٹ کا۔ غم کب کرتا ہے انسان؟ فیوچر کا تو نہیں کرتا نا، فیوچر کا ہوتا ہے خوف، فیوچر کا ہوتا ہے ڈر، اور غم ہوتا ہے پاسٹ کا، ٹھیک ہے، غم ہوتا ہے ماضی کا، پچھلے زمانے کا، ٹھیک ہے۔ تو خوف فیوچر کا کہ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی، کیسے رہوں گی، ہے نا۔ اور غم جو ہے وہ پاسٹ کا، کیسے، ایسا کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، یہ نہیں ہوتا، کاش یہ نہیں ہوتا، ہے نا۔ تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں، غم ہوتے ہیں۔ انسان ہمیشہ کہتا ہے نا، ایک محاورہ بھی آتا ہے نا کہ جب رویا تو پچھلے کو ہی رویا، ہے نا۔ تو وہ غم جو ہے انسان پچھلے کو ہی یاد کر کر کے اسی میں پڑا رہتا ہے، اسی کو میں جو ہے اپنے آپ کو ڈپریشن تک میں کیا ہے انسان کو لے جاتا ہے۔ اور خوف جو ہوتا ہے انسان کے اندر اینزائٹی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ حزن کیا کرتا ہے انسان کے اندر؟ ڈپریشن پیدا کرتا ہے، اور خوف جو ہے وہ اینزائٹی پیدا کرتا ہے، ٹھیک۔ تو اللہ نے جو بتائے ہوئے اللہ کے طریقے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور وے آف لائف ڈھونڈنا کیا ہے، سراسر انسان اپنے آپ کو ہی کیا کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، بے سکونی کا ذریعہ بن جاتا ہے نا، بن جاتا ہے نہیں بن جاتا۔ ابھی میں بیچ میں ایک جو ہے وہ ہے ساحل ادیم ہے، ان کا لیکچر پڑھ رہی تھی، تو بتا رہے تھے کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اور اس کو کسی مولانا نے بتا دیا تھا کہ تم نے 1,00,000 بار جو ہے وہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور خود پڑھنی ہے۔ مطلب ایسا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں تو ختم وغیرہ کروائے جاتے ہیں، انہوں نے کہا خود پڑھنی ہے۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے جو ہے وہ اتنا خطرناک ڈپریشن ہو گیا تھا وہ آیت کریمہ پڑھ کر۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ کس چیز کا پروف ہے؟ آپ دیکھیں نا، یہ چیزیں جب آپ بے فالتو کی اپنے اوپر لاد لیتے ہیں کہ مجھے اتنے بار یہ کرنا ہے، تو ظاہر ہے آپ کو ڈپریشن تو ہوگا ہی۔ ایک تو یہ ڈپریشن ہوگا کہ روز اتنی کوانٹٹی تمہیں پوری کرنی ہے نا، اور ٹینشن ہو جائے گی جو ہے وہ۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بہت خطرناک طریقے سے ڈپریشن ہوا۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھو، بس ایک بار پڑھ لو، بس پورے دل سے پڑھ لو، اور سمجھتے ہوئے پڑھ لو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ آئی، تو پھر اس نے کہا کہ قرآن کی اسی آیت نے مجھے ڈپریس کر دیا تھا، اور قرآن کی اسی آیت نے جو ہے وہ مجھے کیا کر دیا، اب جو ہے وہ بہت سکون سے ہوں میں۔ اور فرق کیا تھا؟ لیکن ایک ہدایت تھی اللہ کی، اور ایک ہدایت تھی کس کی؟ غیر اللہ کی، ہے نا، اللہ کے علاوہ کی ہدایت تھی، اور اب بلکہ آیت کیا تھی، سیم ہی تھی، ہے نا، لیکن ایک طریقہ اللہ کا بتایا ہوا تھا، اور ایک طریقہ تھا کسی اور کا بتایا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو رسی تھام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی، اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کی پیروی کرتا ہے، ٹھیک، تو وہ دنیا میں بھی کیا ہے، اس طرح کے ڈپریشن سے، اس طرح کی اینزائٹیز سے۔ اور یقین مانیے میرا اپنا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی انسان ایسی سچویشن میں اللہ کے کلام کی طرف آیا ہے، اللہ کے کلام نے اس کو بہت بڑا سہارا دیا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا۔ اس سے بڑھ کر کوئی سہارا آپ کو دنیا کی کوئی ہستی نہیں دے سکتی۔ آپ کے ماں باپ بھی آپ کو اتنا بڑا سہارا نہیں دے سکتے جو اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کو دیتا ہے،
ٹھیک ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر وقت آپ اللہ کا کلام سینے سے لگائے رہے، اس کو کھول کر ہر وقت پڑھتے رہے. نہیں، اگر آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سمجھنا بھی کیا ہے، آپ کو بہت بڑی جو ہے ایک طریقے سے سہارا پرووائڈ کر دیتا ہے. آپ کو جو ہے جینے کا راستہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم اپنی زندگی گزارے کیسے ان غموں سے اور ان خوف سے بچ بچا کر. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن اور سنت ہی کیا ہے، نجات کا ذریعہ ہے دنیا کے بھی خوف و غم سے، اور خاص طور پر آخرت کا جو انجام ہوگا، جہنم کے عذاب کا جو خوف اور غم ہو جائے گا. اس دن جہنم جب سامنے لائی جائے گی اور سب کو جہنم کا نظارہ کروایا جائے گا، تو اس وقت سوچیں کہ کیسی خوف کا عالم ہوگا. انسان کو کیا ہے، صحیح بھی اس نے کیا ہوگا، انبیاء اکرام تک کیا ہے، نفسی نفسی کریں گے، ہے نا، کہ اگر صحیح بھی ہو انسان تو وہاں پر بھی کیا ہے، وہ ڈر جائے گا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا کرے گی، اس کو اس خوف سے، اس غم سے انشاء اللہ تعالیٰ ضرور نجات دے گی، دنیا میں بھی دے گی اور آخرت میں بھی دے گی. ٹھیک ہے. اور مجھے کوئی ایسی جگہ بتائیے جہاں پر جو ہے اس چیز کا نام و نشان بھی نہیں ہے، بتائیے. خوف اور غم کہاں نہیں ہوگا؟ دنیا میں تو ظاہر ہے. دیکھیں آپ کتنی بھی آپ قرآن و حدیث کو تھامی ہوئی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ آپ اس چیز کو لے کر نہیں بیٹھتی ہیں اور آپ جو ہے وہ اس سے اوور تھرو ہو جاتی ہیں، نکل آتی ہیں باہر. لیکن آتے تو ہے نا، خوف بھی آتے ہیں، غم بھی آتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں آتے ہیں، ضرور آتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ضرور آتی ہیں. لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر ہاں سب کا جواب آ گیا، جنت ہے نا، جنت میں. ٹھیک ہے، نہ خوف ہوگا نہ غم. اسی لیے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، کنڈیشن جنت میں لگائی. تو جنت کہاں سے میں نے وہ ورڈ نکالا؟ اسکالرس کہتے ہیں کہ جہاں وہ جگہ جہاں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم، وہ جگہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی پیروی پر جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، آگئی سامنے بات. تو انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ یہاں پر جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے. اور کیوں انڈائریکٹلی کیا، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں نہیں کہا کہ جنت میں جاؤ گے سارے کے سارے؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر صرف جنت کی بات کرتا، تو وہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کی وجہ سے خوف و غم سے نجات کا وعدہ کرتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا، رہ جاتا ہے نا، اس کا مفہوم ابھی رہ جاتا باقی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کامن بات کر دی کہ اگر دنیا میں بھی تم نے ہماری ہدایت کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر تم دنیا میں بھی چلتے رہے، تو تمہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور قیامت کے دن بھی تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرے گا، دنیا میں کیسے نجات پائے گا خوف و غم سے؟ اب دیکھیں اس کو سوچنا ہی نہیں پڑے گا کہ فیوچر میں کیا ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر بنائی ہے، جو بھی آگے ہوگا اللہ تعالیٰ ہی کے اذن سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ہی جو تقدیر ہے اس کے حساب سے ہوگا. اور نہ ہی وہ انسان ماضی کا سوچ سوچ کر غمگین ہوگا، پاسٹ کا سوچ سوچ کر غمگین ہوگا، ہے نا. پریشانیاں اس کو ہوں گی، یہ نہیں سوچے گا وہ کہ کیوں ایسا میں نے کر دیا تھا تو ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کو پیچھے کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں غم بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، خوف بھی آتے ہیں، فیوچر کے خطرے بھی انسان کو لگے رہتے ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پکڑ کر رکھتا ہے، جیسے آج آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، قرآن ہے، ہدایت کا سامان، جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مضبوطی سے تھامے رکھو. تو جو تھامے رکھتا ہے، جو فالو کرتا ہے، اس کو کیا ہوتا ہے پھر، وہ ان چیزوں میں پڑا نہیں رہتا. ٹھیک ہے، بس فکر ہے تو ہر وقت یہی فکر ہے کہ آگے کیا ہوگا، غم ہے تو ہر وقت یہی غم ہے کہ ہوا کیوں یہ، ہے نا، ایسا کیوں ہو گیا. ٹھیک، تو وہ ہر وقت پڑا نہیں رہتا فکروں میں، بس اس کو آئی اور چلی گئی. ٹھیک ہے، بس ایسے جیسے کوئی کسی نے کسی کو ٹچ کیا اور وہ چلا گیا. ٹھیک ہے، اتنا بس اس کو لگا رہتا ہے ہر وقت جو ہے وہ اس میں پڑھ کر اپنے. اب دیکھیں نا، جب انسان ان دونوں ہی چیزوں میں، چاہے خوف ہو چاہے یہ غم ہو، جب انسان کو لگ جاتا ہے وہ کسی کام کا بچتا ہے. کبھی آپ کے اوپر بھی کوئی غم آیا ہوگا، کبھی آپ بھی کبھی ڈپریس ہوئے ہوں گے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب انسان سوچنے بیٹھ جاتا ہے اور بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرنے لگتا ہے ان چیزوں کو لے کر، تو کسی بھی کام کا نہیں بچتا. ایون جو اس کے ڈیلی روٹین ہوتا ہے نا، کھانا پینا، ہے نا، نہانا، کپڑے چینج کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ تک انسان نہیں کرتا. ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو دو دو دن اپنے بستر پہ سے نہیں اٹھتے ہیں.
ٹھیک ہے، ان کے اوپر کوئی غم آ جاتا ہے تو وہ 2 2 3 3 دن اپنے بستر پر لگا دیتے ہیں، وہاں سے نہیں اٹھتے، ہر وقت ان کو جو ہے وہی چیزیں سوچتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے انسان کو کسی لائق کا بھی نہیں چھوڑتی. اور حالانکہ انسان یہاں پر غم منانے کے لیے اور ہمیشہ ڈر ڈر کر زندگی جینے کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا اب بتائیں کہ جب انسان یہ کیسے اللہ کی ہدایت جو ہے انسان کو غم اور خوف سے نجات دے گی؟ کیسے دے گی؟ جب ہم اس کو تھامیں گے، ہے نا، اس پر غور و فکر کریں گے، قرآن کو جو ہے مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اور پھر قرآن کیا کرتا ہے، انسان کو تسلیاں دیتا ہے، انسان کی ڈھارس بناتا ہے. یہی آیت آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بہترین کاؤنسلنگ ہے نا. اگر آپ کاؤنسلنگ کے اس سے دیکھیں پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ آیت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کاؤنسلنگ. اگر کسی کو آپ کاؤنسل کرنا ہے، آپ کو کوئی غم میں ہے یا کوئی خوف کر رہا ہے فیوچر کا بہت زیادہ، تو اس کو یہ آیتیں آپ سکھائیں، یہ آیتیں بتائیں، بہترین کاؤنسل ہے نا. آپ دیکھیں تسلیاں قرآن دیتا ہے، اور جو ہے انسان کا حوصلہ بلند کرتا ہے، قرآن ساتھی بن جاتا ہے. اتنی پیاری تسلیاں قرآن میں ہے، جو انسان کا کوئی بہترین ہمدرد بھی ہے اس طرح سے انسان کو ریلیکس نہیں کر سکتا جس طرح قرآن ریلیکس کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے ہمیشہ، جیسے ابھی میں نے اپنا آپ کو ایکسپیرینس بتایا، تو آپ ہمیشہ دیکھیے قرآن جو سیکھتے ہوتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہوتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہوتے ہیں، ان کو آپ دیکھیے گا، ان کی باتیں سنیے گا، ان سے اکثر آپ کو سننے کو ملے گا کہ ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ بات میرے ہی لیے لکھی ہے نا. ایسا لگا کہ میرا مسئلہ یہ چل رہا تھا اور یہ میری فلاں فلاں پریشانی چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا. ٹھیک ہے، کتنی بار آپ کو خود بھی یہ ریئلائز ہوا ہوگا، کتنی بار ایسا محسوس ہوا ہوگا کہ یہ آیت تو میرے لیے نازل ہوئی ہے، یہ آیت تو یہی تو سب کچھ چل رہا ہے ابھی میری زندگی میں، ہے نا. تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ غور کرنے پر مجبور کرتی ہیں کہ سوچیں کہ ابھی ہم نے تو کچھ پڑھا بھی نہیں ہے، جو علم حاصل ہونا چاہیے تھا وہ تو ابھی کچھ بھی نہیں آیا، سمجھ لیجیے اس کا 0.1% بھی ہمیں نہیں ملا ہے. اس کے باوجود اتنی زیادہ تسلی ہمیں قرآن سے مل جاتی ہے، تو سوچئے کہ جب ہمیں پورا قرآن آ جائے گا تو ہمیں کتنی زیادہ ہم جو ہے وہ خوش باش رہیں گے، ہے نا. کتنی زیادہ جو ہے وہ ہمارے حوصلے بلند ہو جائیں گے جب ہمیں اچھے سے قرآن آ جائے گا. تو واقعی انسان جب اس ہدایت کو فالو کرتا ہے تو فیوچر کے خطرے دکھتے تو ہیں، لیکن ہدایت انسان کو سنبھالتی ہے. ان فیوچر کے خطروں کے اندھیروں میں کیا ہے، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی اس کو راستے دکھاتی ہے. پیچھے کے غم بھی ہوتے ہیں، رونا بھی آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ غم آپ کو رونا نہیں دلاتے، رونا بھی آتا ہے انسان کو، صدمہ بھی پہنچتا ہے انسان کو، لیکن قرآن کیا ہے، انسان کا دل تھام لیتا ہے نا. پھر وہ اس کو صدموں میں جانے نہیں دیتا ہے نا، اٹھا کر پھر سے کیا ہے، کھڑا کر دیتا ہے، پھر سے راستے پر لگا دیتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس طرح سے، اور یقیناً یہ بات تو بالکل حق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی کیا ہے، غموں سے اور خطروں سے، خوف سے جو ہے وہ نجات کا باعث ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں اتنی وہ ہوتی ہیں، انسان کو بستر پر پہنچا دیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا مانگا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. دعا پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ دعا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر بھی یہ دعا مانگی تھی. ٹھیک ہے، جب طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی غم سے اور خوف سے. ٹھیک ہے، تو ہیلتھ وائز تو بہت زیادہ بری ہے ہی یہ چیزیں، ہیلتھ پر بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہی کرتی ہیں، لیکن ساتھ ہی کیا ہے، انسان کو کسی بھی عمل کے قابل نہیں کر سکتی، ہے نا، قابل نہیں چھوڑتی کسی بھی چیز کو چیز کے. تو یہ ہے اس کا دنیا میں فائدہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو تھامنے کا دنیا میں فائدہ یہ ہے. پھر آخرت میں کوئی بھی خوف ان کو نہیں ہوگا، نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے. ٹھیک، کیونکہ ان کے لیے وہاں پر وہ پروٹوکول ہوگا جو انسان کو کیا کرے گا، سارے غموں سے نجات دے دے گا، سارے خطروں سے، سارے ڈر سے نجات دے دے گا. آج بھی آپ دیکھیں ہم خوف میں رہتے نہیں رہتے کہ پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا،
پتہ نہیں میری نیکیاں تو ضائع نہیں ہو گئی کہیں، پتہ نہیں مجھے اجر ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، ہے نا، پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عذاب میں مبتلا ہو جائیں، اللہ نہ کرے ہم جہنم میں چلے جائیں۔ کسی کو لگتا ہے یہ والا غم، یہ والا خوف ہے کسی کو؟ ہوتا ہے نا، سب کو ہوتا ہے ہم میں سے، ہے نا۔ تو اس طرح کوئی غم خوف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو جو عزت اور اکرام مل رہا ہوگا، وہ سمجھ جائیں گے کہ جو ہے اب ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں کرے گا، تو سمجھ جائیں گے وہاں پر اپنا انجام دیکھ کر۔ ظاہر ہے آپ دیکھیں جب قیامت کے دن کی شروعات ہی ہوگی اور انسان قبروں میں سے نکل کر جائے گا میدان محشر، وہ نکلنا ہی کیا ہے، انسان کو بتا دے گا کہ تمہارا ٹھکانہ اب کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو وہ نکلنا قبر سے انسان کا بتا دے گا کہ اس کا ٹھکانہ اب کیا بنے گا۔ بہت سارے لوگ، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اندھے ہو کر اٹھیں گے، ہے نا، بہت بری شکل کے ہو کر اٹھیں گے، کسی کی بہت زیادہ کالی شکلیں ہوں گی، اور کسی کے چہرے سیاہ اور نیلے پڑ رہے ہوں گے، ہے نا، اور کسی کا کچھ کسی کا کچھ، اور کوئی بہت بہترین حالت میں ہوں گے، کسی کو فرشتے لینے آئے ہوئے ہوں گے، ہے نا، فرشتے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہوں گے، کوئی تیزی رفتار سے جو ہے وہ نکلتا ہو وہاں سے چلا جائے گا، ٹھیک، تو دیکھتے ہی کیا ہو جائے گا، انسان جب قبر سے نکلے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا انجام اب کیا ہونے والا ہے، تو اب کوئی بھی غم کوئی بھی فکر اس کو نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں، دنیا کی بھی جو اذیتیں، دنیا کی بھی جو مشکلات، جو آزمائشیں تھیں، وہ ساری کی ساری انسان بھول جائے گا۔ جنت تو ہے ہی ایسی جگہ، آپ نے وہ حدیث بھی سن رکھی ہوگی، کئی بار ریپیٹ بھی ہو گئی ہے کلاس میں پھر سے بتا دیتی ہوں کہ نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کی وجہ سے بتاتی ہوں کہ آپ جب اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث ہے کہ جب ایک انسان ہوگا جس نے دنیا میں بہت زیادہ عیش و عشرت اٹھائی ہوگی، ہے نا، ہر وقت آزائشوں میں رہا ہوگا، ہر وقت بڑے اچھے حساب کتاب اس کا رہا ہوگا، اور وہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، جہنم میں ایک ڈبکی لگائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا دنیا میں تو نے کوئی عیش دیکھی، کیا دنیا میں کوئی نعمت تجھے ملی، تو وہ کہے گا کہ مجھے تو دنیا میں کوئی نعمت ہی نہیں ملی، میں نے تو کوئی عیش دیکھی ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی ساری عیش اور عشرت بھول جائے گا۔ اور ایسے ہی ایک شخص ہوگا جس نے صرف اور صرف دنیا میں آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں جھیلی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ایک ڈبکی لگائے گا، اس سے پوچھے گا کہ کیا تجھے دنیا میں کسی چیز کا غم ہوا، کیا تو نے دنیا میں کوئی پریشانی دیکھی، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو دنیا میں کوئی بھی پریشانی نہیں دیکھی، ٹھیک ہے، تو انسان سب کچھ وہاں جا کر ایسا اللہ تعالیٰ اکرام کرے گا کہ انسان وہاں پر سب کچھ جو ہے بھول جائے گا کہ میں نے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی اذیت، کوئی غم، کوئی صدمہ مجھے وہاں پر پہنچا بھی تھا یا نہیں، ٹھیک، تو اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے خوف اور آپ کے غموں کا ازالہ قیامت کے دن انشاء اللہ تعالیٰ کرے گا، اور آپ کو اس چیز سے نجات دے دے گا، ٹھیک۔ لیکن ابھی سے خوف میں سے باہر نہیں ہونا، آخرت کا خوف تو بہت اچھی چیز ہے، وہ آپ کو صحیح راستے پر لگانے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو اگر یہ چیز منع کری جا رہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ خوف نہیں کرنا ہے، وہ خوف اور غم دنیا کی چیزوں میں ہے، ٹھیک ہے، وہ خوف اور غم آپ کو اگر آخرت کا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، جب انسان آخرت کا خوف کرتا ہے اور اب پیچھے والی چیزوں پر غم کرتا ہے کہ پیچھے بہت ساری چیزیں رہ گئی جو مجھے کرنی تھی، جو میں کر سکتی تھی اور میں نے نہیں کی، ہے نا، کاش کر لیتی تو اور اچھا سا اچھی نیکیاں اور ہو جاتی اکاؤنٹ میں میرے، تو وہ چیز کیا کرتی ہے، وہ غم بھی آپ کو بینیفیشیل ہوتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں، آگے بھی غم بناتے رہتے ہیں، نہیں، اچھا اچھا کام کرنے کی کوشش اور زیادہ کرتے ہیں کہ جو نہیں کیا اب کریں گے، ہے نا، اور آخرت کا خوف لگا رہتا ہے تو انسان پھر آئندہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ غم اور خوف لگ جائے کہ آخرت سنوارنی ہے اور پیچھے جو گناہ ہوئے ہیں اس کی توبہ ہمیشہ کرتی رہنی ہے، تو یہ خوف اور غم تو بہت اچھی چیز ہے، یہ خوف اور غم سے ہی پتہ ہے کیا ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دے گا، ٹھیک ہے، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی نا کہ ایک آدمی تھا، اس نے بہت زیادہ گناہ کیے تھے، مرنے والا تھا، تو اس نے کیا کہا اپنے بیٹوں سے کہ مجھے جلا دینا، میری راکھ جو ہے وہ کچھ پانی پہ ڈال دینا، ہوا میں ڈال دینا اور زمین میں بکھیر دینا، اور یہی ہوا پھر جب وہ مرا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا، ہوا کو حکم دیا کہ اس کی راکھ جو ہے وہ جمع کرو، اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کرا، ہے نا،
تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے حاضری سے ڈر گیا تھا، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی چیز سے کیا کر دیا، بخش دیا، ہے نا، کہ تو مجھ سے ڈرا، ڈر کے مارے تو نے یہ کیا، جا میں نے تجھے نجات دے دی، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ تو یہ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف، اور واقعی آپ کو سچ میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، آپ کو اس خوف پر بھی انشاءاللہ اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر خوف لینا ہی، لے کر بیٹھنا ہی ہے، ڈر لے کر بیٹھنا ہی ہے، صدمے لے کر بیٹھنا ہی ہے، تو اچھا ہے کہ آپ جو ہے آخرت کا ڈر، اللہ کا ڈر، اور جو ہے اپنے پچھلے گناہوں کے صدمے لے کر بیٹھیں۔ ٹھیک، تب تو کیا ہے، فائدہ دے گا آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو تھوڑی سی کچھ بات اس میں رہ گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کل کنٹینیو کریں گے۔ اور آج مجھے بہت اچھا لگا، کلاس میں بہت زیادہ لوگ بھی تھے، اور خوشی ہوتی ہے جب سارے ہی لوگ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کلاس، مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، اٹینٹیو بھی آپ لوگ آج الحمدللہ بہت زیادہ تھے، آنسر بھی کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت کے ساتھ اور اپنے راستے پر جما کر رکھے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کبھی بھی ڈگمگانے سے بچائے، اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے خوف اور غم ہے دنیاوی، ان کو سب کو جو ہے دور کر دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی راستے کی فکر اور اپنے راستے پر جو ہے ہمیں لگا دے، اپنے راستے کی فکر جو ہے ہمیں اس میں گھلنے والا بنائے، آخرت کی فکر میں گھلنے والا بنائے، آخرت کے خوف اور غم میں ہمیں گھلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی، کسی کو کچھ بولنا ہے تو بول لیجئے، پھر ہم کلاس اینڈ کر دیں گے۔ کلاس میں آج الحمدللہ سبھی حاضر ہیں ماشاءاللہ۔ جی جی بتائیے، کوشچن بتائیے۔ جی بالکل بالکل، جس کو جو بولنا ہے آپ بول سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں نے اس آیت سے بہت ساری چیزیں نوٹ کری ہیں الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر، اتنے اچھے سے آپ نے بریفلی ایکسپلین کرا۔ سب سے پہلی چیز میں نے اس میں خدا سے جو سیکھی وہ یہ سیکھی کہ ہمیں اپنا اس چیز کو بھی ہمیں خوش نصیبی میں شامل کرنا چاہیے کہ ہمیں ہدایت مل رہی ہے، اس چیز کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ دوسری، اگر ہم ہدایت کو روشنی کی اگر سمجھیں کہ کتنی بڑی ہمارے لیے روشنی ہے، یا پھر ہم ایک درخت کے مانند سمجھیں کہ ہم اگر اپنے اندر یہ چیز لے آئیں، ہم اگر اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے، تو ہمارے آس پاس کتنا سب کچھ چینج ہو سکتا ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر جو خوف ہوتا ہے، خوف لے لیجیے، چاہے چھوٹے ہی بچے کیوں نہ ہو، ان کے مطلب کسی بھی چیز کو لے کر کے، ان کو اپنے کپڑوں کا، تو ٹوائز کا، تو ان کو بکس کا، یا پھر ہر چھوٹی چھوٹی بات کا جو ہے ان کے وہ بہت زیادہ ایک دم نا فکر مند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر مائیں اپنی تربیت کر لیں، یا پھر لڑکیاں اگر اس بارے میں سوچیں، تو ہم دیکھیں گے ہمارے آس پاس کتنا کچھ چینج ہو گیا ہے۔ یہ آیت الحمدللہ ایک صرف اور صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ایک تو بالکل۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ معاشرے کے حساب سے بھی یہ آیت ہے کہ اگر ہم اس آیت کو سمجھ لیں تو ہمارا معاشرہ بھی سدھر سکتا ہے۔ اگر ہم اس آیت کا عمل کرنے لگ جائیں تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی بہت فائدے مند رہے گی۔ الحمدللہ میں نے اس مطلب بہت کچھ سیکھا ہے اس آیت سے، الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم۔ ماشاء بارک اللہ فیک، الحمدللہ صحیح کہہ رہی ہیں بالکل، کہ ہم نا کبھی کبھی جب اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف آتے ہیں تو معاشرے میں بڑا غلط سا اگزامپل سیٹ کرتے ہیں نا، کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہے نا، ہمارے پاس تو یہ نہیں وہ نہیں، ہم تو اللہ کے راستے میں لگ گئے۔ تو وہ جو نا اسمائلی فیس اور ٹینشن میں بھی آپ اسمائل کر رہے ہیں، دوسروں کو ہنسا رہے ہیں، دوسروں کو جو ہے وہ اپنی طرف لے کر آ رہے ہیں، قرآن کی طرف، ہدایت کی طرف لے کر آ رہے ہیں، یہ چیز بہت بڑی موٹیویشن آپ کی طرف سے جاری ہوتی ہے، اور ایک ڈی موٹیویشن بھی آپ کی طرف سے جاری ہوتی ہے، کہ آپ جو ہے وہ جب سے آپ نے قرآن کو پڑھنا سٹارٹ کیا، اور ظاہر ہے آپ دیندار بننے لگتے ہیں تو اللہ کی آزمائشیں بھی آتی ہیں، پھر آپ نے کیا ہے پھسلنا شروع کر دیا، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے تو اتنے غم ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ چیز کیا کرتی ہے، معاشرے میں بھی غلط اگزامپل سیٹ کرتی ہے نا، کہ دیکھو یہ جو ہے وہ بھائی ایمان لے کر آئے ہیں تو ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ دیکھیں کہ اپنے ہی لوگ نا یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، دیکھے ہوں گے نا آپ نے، کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں دیکھا مزاروں کو نہیں مانتی تھی نا، یہ ان کے ساتھ یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، اور زیادہ سیڈ ہو کر ان کو دکھاتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ
تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانی ہر انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نکلنے کا حوصلہ دے وہاں سے، لیکن جو ہے وہ لے کر کسی چیز کو نہیں بیٹھنا، خاص طور پر دوسرے لوگوں کو تو بالکل بھی اس طریقے سے شو نہیں کرنا کہ ہم دیندار ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ اتنی مصیبتیں آئی ہیں. ٹھیک. اچھا، عمرہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کرتا رہتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ کام غلط ہے پھر بھی کر رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوگی. اچھا، دیکھیے ایک چیز نا جو ہوتی ہے اللہ کے ہاتھ میں جس کا فیصلہ ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہی کر دیں. ٹھیک ہے، جو کام اللہ تعالیٰ کا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے طرف ہی رہنے دیں. ٹھیک ہے، ہم نہ تو کسی کے بارے میں ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ یہ وہی کام کرتا ہے، وہی گناہ کرتا ہے، دوبارہ پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ ہے، پتہ نہیں اللہ اس کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور جو چیز جہاں پہ بھی ابھی اب مطلب سوچ لیجئے، یہ بات گانٹ باندھ لیجئے کہ جو ڈپارٹمنٹ اللہ کا ہے، سزا دینا، عذاب دینا، ہے نا، جہنم میں ڈالنا، جنت میں ڈالنا، جو ڈپارٹمنٹ اللہ تعالیٰ کا ہے اس کو آپ اللہ کے حوالے ہی رہنے دیں. ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ سے نہ تو اپنے بارے میں ڈیسائیڈ کریے، ٹھیک، امید اچھی لگانی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ، زمین و آسمان بھر کے گناہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. تو پھر امید تو ہم یہ لگائیں گے نا کہ اگر ہم سے ہو جا رہی ہے غلطی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ہے نا، جان بوجھ کے ہی چاہے کیوں نہیں ہو جا رہی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اب وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ کس گناہ پر معاف کر دے اور کس گناہ پر پکڑ کر لے، کیونکہ دیکھیے اس کا بھی تو عدل اور انصاف کا ڈپارٹمنٹ بھی اللہ ہی کے پاس ہے نا، عدل بھی کرنا ہے. اگر ہم نے وہ گناہ کسی بندے کے حق میں کر رکھا ہے تو ظاہر ہے پکڑ تو ہوگی ہی ہوگی. ٹھیک ہے. اگر بندوں کے حق میں ہے، خاص طور پر اللہ کے حق تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے تو بندے ہی کریں گے تو وہاں پر پکڑ ہوگی. تو اب وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش ہم نے نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. نہ ہی کسی کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے، نہ اپنے بارے میں. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان، ٹھیک ہے، اچھا گمان رکھنا ہے کہ مجھ سے کتنی بھی غلطیاں ہو جائیں سوائے شرک کے. شرک نہیں ہونا چاہیے. اگر شرک ہے تو پھر اس کے لیے بہت بڑی توبہ لازمی ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس سے بچنا بھی کیا ہے؟ لازمی ہے. تو اگر شرک نہیں ہے تو ہاں اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ توبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، چاہے میں کتنے بھی گناہ کروں. ٹھیک ہے، کتنے بھی گناہ کروں اللہ مجھے معاف کر دے گا. باقی سمجھ میں آگئی عمرہ آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کا ڈپارٹمنٹ اللہ کے حوالے ہی رہنے دیں. نہ ہی پوچھنا چاہیے، نہ ہی کسی کو بتانا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اپنے گناہوں کو نشر نہ کریں. ٹھیک ہے. بتائیں بھی نہیں کسی کو کہ ہم سے کبھی یہ گناہ بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی آپ سے وہ گناہ دوبارہ ہو جائے یا اس بندے سے وہ گناہ ہو جائے. تو اس لیے نشر تک کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اگر تمہیں ہی پتہ ہے وہ گناہ تم سے ہوا ہے تو تم اپنے تک ہی اس کو رکھو. ٹھیک ہے. تو چلیے پھر انشاء اللہ تعالیٰ کل آپ سے بات ہوگی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.